میرے عزیزو، شاید میرا درد دل کوئی سمجھ پائے۔ اللہ مجھے بھی یہ درد دل حقیقت میں عطا فرما دے۔ میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم دکھا سکیں، کل قیامت کے دن اس وجہ کو اپنی بخشش کا ذریعہ بتلا سکیں۔ کچھ نہیں ہے ہمارے پلے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ نوافل کی کثرت ہے، نہ سنتوں کی کثرت ہے، نہ سنتوں کی پابندی ہے، نہ پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کی پابندی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر کل ہم اسے اپنے استدلال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اب اگر اللہ کے سامنے کوئی ہم حجت کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کوئی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو میرے بھائیو ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے ہم قرآن کو سینے لگا لیں، قرآن سے یاری لگا لیں، قرآن سے دوستی کر لیں۔ یقیناً خدا کی قسم یہ وہ اللہ کی وہ کتاب ہے، ہم نے جیسے پڑھا ہے احادیث میں کہ وہ کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے۔ میرے بھائیو، انسان قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، قرآن یہ جو اس کا یار ہے، دوست ہے، اس کے لیے پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے، پہلے اس کے لیے روشنی کی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اس قرآن سے یاری، قرآن سے یاری کر لو، قرآن سے دوستی کر لو، قرآن سے تعلق مضبوط کر لو، کبھی اس کو پیٹھ نہ کرنا، قرآن کی خدمت کرنا، قرآن والوں کی خدمت کرنا، قرآن والوں کے ساتھ کبھی ویر نہ رکھنا، دشمنی نہ رکھنا، قرآن والوں کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھنا۔ جو تعاون کر سکتے ہو تعاون کرنا، تعاون نہ کر سکتے ہو تو کبھی ان کو گندی آنکھوں سے نہ دیکھنا، کبھی انہیں بری آنکھوں سے نہ دیکھنا، کبھی انہیں جھڑکنا مت۔ قرآن کے جو یہ بچے ہیں، قرآن پڑھنے والے جو بچے ہیں، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے بڑے اللہ والوں سے سنا ہے کہ ان بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان بچوں کی تو اپنی جگہ، کوئی ان بچوں کے واسطوں سے بھی دعائیں مانگتا ہے تو اس کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب ایک بزرگ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ان کے مدرسے میں راشن ختم ہو جاتا، وہ صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھتے، وہ چھوٹی چھوٹی جوتیاں، وہ بچوں کی معصوم بچوں کی وہ جوتیاں اپنے دامن میں لیتے اور اللہ کے سامنے یوں گڑ گڑاتے، اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا واسطہ، میرے مدرسے میں راشن ختم ہو گیا، اس کا انتظام تو کر دے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، ابھی سورج نکلا نہیں ہوتا تھا، ابھی تک زمین نے اس سورج کی کرنوں کی زیارت نہیں کی ہوتی تھی، ابھی تک وہ کرنیں سورج کی زمین پر سجدہ ریز نہیں ہوا ہوتی تھی، اللہ راشن کا انتظام پہلے کر دیتا تھا۔ میرے بھائیو، قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق بناؤ۔ آج ہم دیکھ لیں، جس بزرگ کو بھی دیکھ لیں، جس ہستی کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کی قرآن کے ساتھ والہانہ محبت ہمیں یقینی طور پر نظر آتی ہے۔ جیسے بھی ہیں، لوہار ہیں، چپڑاسی ہیں، افیسر ہیں، خاکروب ہیں، جو بھی ہے، جس نے قرآن سے دوستی کی ہے، قرآن نے پھر اسے فرش سے اٹھا کر تخت پر نہیں بٹھایا تو اور بات ہے۔ میرے بھائیو، قرآن سے حقیقی یاری لگا لے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی حقیقی معنوں میں محبت عطا فرما دے۔ قرآن سے یاری لگ گئی، قرآن سے دوستی لگ گئی، دنیا میں بھی یہ انسان کامیاب ہے، آخرت میں بھی یہ انسان کامیاب ہے، قبر میں بھی یہ انسان کامیاب ہے۔ وہ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، وہ اس آدمی کو جو سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کے ذہن پر دنیا سوار ہے، اگر اس کی عزت، اس کے دل میں قرآن والے کی عزت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حقیقی عزت تو وہ عزت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ والوں کے دلوں میں ہے، اللہ کے ہاں عزت ہے۔ حقیقی عزت تو وہ عزت ہے، حقیقی عزت تو وہ عزت ہے، حقیقی مقام تو وہ مقام ہے، کامیابی تو وہ کامیابی ہے جب اللہ کہہ دے کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ کسی اور کے کہنے سے کہ یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، کسی اور کے ڈگریاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب حکم کر دے، اللہ جب یہ کہہ دے کہ یہ انسان بہترین انسان ہے، یہ انسان تم میں سے کامیاب انسان ہے، حقیقی معنوں میں پھر وہی کامیاب ہے۔ ایک دلہن رو رہی ہے اور سارے تعریفیں کرتے جا رہے ہیں، وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو آج ملکہ لگ رہی ہے، آج تو شہزادی لگ رہی ہے، آج تو پری لگ رہی ہے، آج تو تیرا حسن سب سے زیادہ نمایاں ہے، آج تو
تو سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، تو وہ رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا روتی کیوں ہے؟ تعریفیں کر رہے ہیں، سب تیرے اوپر ناز کر رہے ہیں، سارے فخر کر رہے ہیں۔ کہنے لگی کامیاب تو میں تب ہوں گی، خوبصورت تو میں تب ہوں گی جب میرا گھر والا مجھے خوبصورت کہہ دے گا، میرا گھر والا کہہ دے گا کہ ہاں آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آج تو سب سے زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ جب وہ قبول کر لے گا تو تب ہوں نا میں کامیاب۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارا اللہ کہہ دے گا کامیاب ہو تو تب ہے وہ کامیابی۔ لوگوں کے کہنے سے کسی کو دیکھا وہ کروڑ پتی بن گیا، لوگوں نے کہا بڑا کامیاب جا رہا ہے، بڑی کامیابی اس نے سمیٹ لی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، لوگوں کا کہنا کیا کامیابی ہوگی؟ حقیقی کامیاب تب ہوں گے جب وہ کامیابیاں دینے والا رب کہہ دے گا کہ یہ کامیاب ہے۔